بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم عبادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے اس حوالے سے عبادات کا جو مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے میں یا اہل کتاب میں جو عبادت کا مفہوم تھا، ہم نے وہ سارا پڑھا۔ ہمیں قرآن کریم یہ بات بتا رہا ہے، وہ ساری باتیں اگر اکٹھی کی جائیں، ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شے سجدہ کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ جو تمہیں درختوں کے سائے نظر آتے ہیں نا، یہ جو تمہیں اشجار کے چیزوں کے سائے نظر آتے ہیں، اشیاء کے، یہ سائے بھی جب دائیں بائیں ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں ہوتے ہیں، سجدا للہ، یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہر شے اس کائنات میں، اس رنگ و بو میں، کائنات رنگ و بو میں ہر شے جو اللہ نے پیدا کی سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، اللہ نے جب سے فرشتے پیدا کیے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ کیا عرض کریں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، باری تعالیٰ جو تیری عبادت کرنے کا حق تھا نا، وہ ہم سے ادا نہ ہوا۔ اب ان سب مخلوقات کو ایک طرف، دوسری طرف ہے حضرت انسان، ہم اور آپ، ہم سارے۔ حضرت انسان جسے اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ ساری مخلوقات سے اعلیٰ، افضل، برتر، سب سے اعلیٰ۔ جب یہ مرتبے میں ان سے اعلیٰ ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی ان سے اعلیٰ ہیں، اسے ذمہ داریاں بھی سمجھنی چاہیے۔ اب ہم دوسری مخلوقات جن سے ہم اعلیٰ ہیں، وہ مخلوق ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم، جہاں سے ہم مسلمانوں میں عبادت کا ایک غلط تصور، الا ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے معاشرے میں عبادت کا جو تصور ہے وہ غلط رائج ہو گیا۔ مثلا ہم اب اس مخلوقات سے ہم اپنے آپ کو تقابل کر کے دیکھیں، ایک طرف وہ مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے عرض کر رہی ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم ان سے اعلیٰ، برتر، افضل۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دن میں 5 بار اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، ذمہ داری پوری۔ مہینے میں یا سال میں ہم نے 1 بار رمضان کے روزے رکھ لیے، ہماری ذمہ داری پوری۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، اس نے سال کے بعد زکوٰۃ نکال دی، فارغ ہو گیا۔ اس سے زیادہ کسی کو مال ملا ہے، اس نے اللہ کے گھر کا حج کر لیا، فارغ ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم اسی کو عبادت سمجھتے۔ آپ دیکھیں کہ انہی ہم نے مجالس میں یہ بات بھی پڑھی، ایاک نعبد کے زیر آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری پیدائش سے شروع ہوتا ہے سفر عبادت کا، جب تک ہم بالغ نہیں تھے تب تک تو ماں باپ کی ذمہ داری، بالغ ہونے کے بعد سے ہم اپنی ساری ذمہ داریوں کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب قیامت میں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ہم سارے، تو زمین ہمارے پاؤں جکڑ لے گی، استعارے کے طور پہ پاؤں ہلا نہیں سکیں گے، زمین ہمارے پاؤں جکڑ لے گی۔ جکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم وہاں سے پاؤں ہلا نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہمیں 5 سوال کیے جائیں گے۔ اب ہم اپنی عبادت کا تصور بھی ایک طرف رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، 5 بار اللہ کے حضور چلے گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ دین کیا کہتا ہے؟ سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، تمہیں زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو؟ ان شبابہ فیما ابلا، تمہیں جوانی دی تھی کہاں اسے ہنڈا کے آئے ہو، کہاں گزار کے آئے ہو؟ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا؟ این اکتسبہ، مال کیسے کمایا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ پھر فیما انفقہ، اس کو خرچ کیسے کیا؟ اس طرح ہم نے کل کہا تھا ہم آزاد نہیں ہیں،
ہم دین کے پابند ہیں. ہم جتنے مرضی مادر پیدر آزاد ہونے کا اپنے آپ پر لیبل لگا لیں، ہم دین کی غلامی میں ہیں. جس نے ہمیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، یا 1000 سجدوں سے بے نیاز کر دیتا، نجات دے دیتا. تو اب ہمیں یہ سوال ہوگا مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ ہے ایاک نعبد کا مفہوم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم دکان پر ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جی دکان پر چلے گئے تو جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، چیزیں بھی بیچی جا رہی ہیں دھوکہ دہی کے ساتھ، تجارت کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنایا. جس معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام آگے رہے، ہم نے وہی کام کیا اور اس میں ہم نے 2 نمبری کیا 10 نمبری پہ ہم چلے گئے. تو ایاک نعبد کا مفہوم ہم مسلمانوں کیا غلط طور سے رائج ہو گیا کہ شاید صرف عبادت محدود ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا ہر سانس عبادت ہے. اگر اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں نکالا جائے تو ایک سانس عبادت ہے. ایک سانس کا ہم نے حساب دینا ہے کہ عمر کہاں گزار کے آئے، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو. پھر معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کے لیے حاضر ہو گئے. تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اس جو وسیع مفہوم ہے اسے ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہمارے بزرگوں کے ہاں بڑا عام سا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تصوف کا موضوع چھیڑا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کہنے لگے یہ تو ایک بوڑھی عورت بھی کر سکتی ہے، ایک بڑھیا بھی کر سکتی ہے. مصلی بچھا لے، تسبیح میں لگی رہے، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لے. نہیں، مردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بھی مومن، گھر میں بھی عبادت ہو رہی ہے، ماں باپ سے بول رہے ہیں وہ بھی عبادت ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو پیار سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہو رہی ہے، اپنی بیوی سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہو رہی ہے، اگر بیوی کے لقمہ بیوی کو کھلا رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہو رہی ہے. اسی طرح باہر نکلتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی راستے میں مل جاتا ہے، سلام کرتا ہے، عبادت ہو رہی ہے. کسی کا حال چال پوچھتا ہے، عبادت ہو رہی ہے. راستے سے کوئی کانٹا ہٹا کے، پتھر ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، عبادت ہو رہی ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہے، عبادت ہو رہی ہے. کسی کو راستہ بتا دیتا ہے، عبادت ہو رہی ہے. یہ ساری عبادتیں ایاک نعبد، اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت، تیری ہی، یہ جو تیری ہی ہے نا یہ ہمیں محدود سے وہ وسیع پیمانے پر لے کے جا رہا ہے. تیری ہی عبادت کرتے. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ہر سانس جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.